आदिल, नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है। हजरत शाह उठते हुए बोली तो आदिल ने बराबर में बैठी अमसाल को देखा। वो ऐसी बन गई जैसे वो टेबल पर अकेली बैठी है और नाश्ते से ज्यादा जरूरी कोई काम ही नहीं। जल्दी से नाश्ता खत्म करता वो उठ गया तो अमसाल ने सर उठाया। इसे एक बार फिर शर्मिंदगी ने ऐसे आ घेरा। वो वैसे तो अमसाल और शर्मिंदगी दो मुतज़ाद चीज़ें थीं, मगर इस वक्त वो शर्मिंदा थी। इस घर के उसूल सिर्फ इसके लिए ही नरम थे, बाकी सबको सख्ती से इन रिवायात और उसूलों की पासदारी करना होती थी। ये बात अच्छे से जानती थी। वो उठकर हॉल में टहलने लगी। शहरियार ने इसे ऑफिस चलने का बोला तो उसने कहा कि आप लोग चले जाएं, मैं आदिल के साथ आ जाऊंगी। क्या हुआ अमसाल, तुम ऑफिस नहीं गई? इसको बेचैनी से टहलता देखकर ऑफिस के लिए निकलता अमान इसके पास आया। अमान भाई, आदिल को दादू ने बुलाया है। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? वो मेरी वजह से बुलाया है और अब दादू इसे डांट रही होंगी। क्यों, तुम्हारी वजह से क्यों? अमान ने हैरानगी से पूछा तो अमसाल इसे बताने लगी। बात के अख्ताम पर अमान का जोरदार कहकर बुलंद हुआ। वाकई ही तुम पागल हो। आदिल का अफेयर, और वो भी तुम्हारे होते हुए, इम्पॉसिबल। अच्छा, हंस बाद में लीजिएगा, अभी तो जाएं इसको गिला खलासी करवा कर लाएं, वरना जैसा नक्शा मैंने खींचा था दादू इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इसको पकड़कर वो हजरत शाह के कमरे के बाहर लाई। अमान अंदर आया तो आदिल हजरत शाह का घुटना पकड़े बैठा था। बीजान, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है, इसे कोई गलत फहमी हुई है। ना तू मुझे ये बता, तू किसी लड़की के साथ था या नहीं? हाजिर शाह ने सख्ती से कहा। बीजान, वो था या नहीं? इन्होंने इसे ठोका। जी बीजान था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, आदिल मुनमुनाया। मैं बूढ़ी भला क्या समझूंगी, तेरी बीवी ने देखा है तुझे किसी और के साथ, और वापस आने के बाद मजाल है जो एक पल भी सुकून से बैठी हो। यार बीजान, हम लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देखकर कुछ गलत समझा जा सके। जानती तो हैं अपनी पोती को कैसे दिमाग की है, बस साथ देख कर पूरी कहानी बना डाली। आदिल बेबसी से बोला। ऐसे ही तो नहीं कहानी बनाई ना इसने, कुछ तो बात होगी ना। कुछ दिन पहले मैंने भी तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा था। पहले तो जो था सो था, मगर अब कुछ ख्याल किया करो, शादीशुदा हो। अमान ने गोया जल्दी पर तेल छिड़का। वो जो पहले ही हाजिर शाह को सफाइयां दे देकर मरने वाला हो गया था, रही सही कसर अमान ने पूरी कर दी। मारे सदमे के आदिल की आंखें फटी। क्या बकवास कर रहा है, किसके साथ देख लिया तूने मुझे? हाजिर शाह की कड़ी नजरों को देखते हुए उसने दांत पीसे। क्यों, कुछ दिन पहले तुम किसी मॉडर्न सी लड़की के साथ आइसक्रीम पार्लर से नहीं निकल रहे थे? अमान ने हंसी जब्त करते हुए कहा। अब भी तू कहेगा कि अमसाल को गलतफहमी हुई है? मुझे तेरे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे आदिल, संभल जा वरना मुझसे बहुत बुरी तरह पिटेगा। हजरत शाह अपनी छड़ी उठाते हुए बोली तो वो जल्दी से उठकर इनके पीछे से दूर हुआ। यार बीजान, झूठ बोल रहा है, बस कल ही इस इंस्पेक्टर से मिला हूँ, वो भी काम के सिलसिले में, आदिल झुंझुलाया। हाँ बीजान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, अमान ने इसकी बेबस शक्ल देखकर कहके लगाया। डूब मर जा बेगैरत, दादी तुम लोगों के मजाक के लिए है। बीजान ने हाथ में पकड़ी छड़ी अमान की जानिब घुमाई। बीजान, अब मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है, आदिल ने टाइम देखते हुए पूछा। हाँ जा, और अब मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले, वरना तेरे शाह बाबा को बता दूंगी, फिर खुद ही निपटते रहना, समझे? जी बीजान, आदिल ने फर्माबरदारी से कहा और अमान को घूरता हुआ निकल गया। अमसाल जो दरवाजे से थोड़ा हटकर इधर उधर टहल रही थी, भाग कर इसके पास आई। दादू ने ज्यादा डांटा क्या? तुम्हें इससे क्या? इसके पास रुककर कहता, तेज तेज कदम कदम उठाता अगले आगे निकल गया। सुनो तो, सॉरी, मैंने इसीलिए अमान भाई को भेजा था कि तुम्हारी जान बख्शी करवा लें। अमसाल ने पीछे से आवाज लगाई। हॉल से निकलते आदिल के कदमों को ब्रेक लगी। तुम तुमने इसे भेजा था? इसके लहजे में बेयकीनी थी। अमसाल ने सर हिलाया। रिलैक्स आदिल, रिलैक्स। उसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। एक बात बताओ, ये तीसरे पोर्शन की छत पर चढ़कर अगर कोई छलांग लगाए तो मर तो जाएगा ना? आदिल ने तहम्मुस से पूछा। जान तो नहीं जाएगी, हाँ, मगर हड्डी पसली जरूर टूटेगी, अमसा ने समझदारी से कहा। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो?
کیونکہ میں نے خودکشی کرنی ہے، عادل نے چبا چبا کر کہا۔ نہیں، مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹے گی، مکمل طور پر فنش نہیں ہوگے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ امثال نے تیسرے پوزیشن پر نظر ڈراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج کل وہ یہی کرتا تھا، اس کی حرکتوں اور باتوں پر وہ صرف اسے دیکھ کر ہی رہ جاتا، کیونکہ کہنے کے لیے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اس کے الفاظ ہی ختم ہو جایا کرتے۔ تم اتنی سمجھدار کیوں ہو یلے؟ نہ دکھایا کرو ایسی سمجھداری یار، میں نہیں سہ پاتا۔ عادل نے ایک سائیڈ سے زمین پر لٹکا دوپٹہ اٹھا کر اس کے دوسرے کندھے پر رکھا۔ آئی پرومس دوبارہ نہیں کروں گی، اس نے معصومیت سے کان پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ، میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ رکو، مجھے بھی جانا ہے، امثال نے کہا۔ کہاں؟ تھانے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے شہری بھائی کے آفس چھوڑ دینا، تم رکو، میں پرس لے کر آتی ہوں، اسے کہتی وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، امان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ہاں، تیرے عشق نے سارے کس بل دیے نکال، ایک مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی۔ ارے یار، واہ واہ تو کر دو، ایک دم تجھ پر فٹ آیا ہے، حد ہے۔ عادل نے خفیف سی مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ ویسے آج کی تیری ذلت دیکھ کر مزہ بہت آیا۔ امان نے دروازے کے پاس جا کر ہانک لگائی۔ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے یلے کو بتا دیا نا کہ تم اندر کون سی بکواس کر کے آئے ہو تو سمجھ سکتے ہو وہ تمہارا کیا حال کرے گی۔ میں جا رہا ہوں، امان ہنستے ہوئے نکل گیا۔ یہ لو، یلے آ گئے، ہم دونوں چلے جاتے ہیں آفین صاحب کے ساتھ۔ امثال آفس میں داخل ہوئی تو بازل نے اسے دیکھ کر کہا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ عادی کے ساتھ، کہاں جانا ہے؟ امثال پر صوفے پر اچھالتے ہوئے بولی اور شہریار کے سائڈ سے ہوتی ہوئی ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی۔ آفین صاحب کو کنسٹرکشن پوائنٹ پر جانا ہے، مگر مجھے امان کے ساتھ جانا ہے۔ لو تو ٹینشن کی کیا بات ہے، ہم چلے جاتے ہیں، امثال نے بازل کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی، جسے آفین نے بخوبی دیکھا۔ ہم نہیں، صرف ایک جائے گا، اب آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کون جائے گا۔ ہم دونوں جائیں گے، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اور میں نے کہا کہ ایک جائے گا، اگر یہ نہیں گئی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب کی بار بھی دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وضاحت کرو کہ دونوں کو کیوں جانا ہے، کام تو بس ایک بندے کا ہے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کا۔ شہریار نے کرسی پر پیچھے کی جانب ٹیک لگائی۔ اب آپ ماما کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، امثال نے منہ بھسورا۔ نہیں، مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ اکٹھے جا کر کیا کرنا ہے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہی نہیں، امثال نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ نہیں پتا، چلو اب بتاؤ۔ یار بھائی جانے دیں، دیکھیں آفین صاحب ویٹ کر رہے ہیں، کسی کو اتنا ویٹ نہیں کرواتے۔ بازل نے آفین کو دیکھا۔ ہاں بھائی، دیکھیں کیسے بیچارے بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں، چلیں آفین صاحب، آج آپ کو ہم گھما کر، میرا مطلب ہے کہ وزٹ کروا کر لاتے ہیں۔ امثال نے چھلانگ لگاتی ٹیبل سے اتری۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، شہریار نے تنبیہ کی۔ پہلے کبھی ملی ہے جو اب ملے گی؟ امثال نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ ان کو یوں آنکھیں پٹپٹاتا اور اس کا مسکراہٹ سے گہرا ہوتا ڈمپل دیکھ کر آفین سو جان سے نثار ہوا۔ یلے بی پروفیشنل، شہریار نے سنجیدگی سے کہا اور بازل کا چھت پھاڑ کہہ کہہ بلند ہوا۔ کمال ہے بھائی، کسے پروفیشنل ہونے کا بول رہے ہیں؟ یہ اور پروفیشنل جوک آف دا ایئر۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھے پتا ہے تم میری ترقی سے جلتے ہو، امثال نے منہ بنایا۔ کہاں ہیں؟ بازل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہاری ترقی؟ دفع ہو منحوس انسان، چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ امثال نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور لے کر باہر نکل گئی۔ سوری آفین صاحب، اگر یہ کوئی شرارت کریں تو پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، شہریار اٹھتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے شہریار صاحب، آپ بے فکر رہیں، آفین نے کہا۔ آفین صاحب، آپ کو کوئی جلدی تو نہیں؟ امثال نے مڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھے آفین کو دیکھا۔ نہیں مس یلے۔ ہاں مس یلے، سو کیوٹ، دیکھو بازی لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، ایک تمہیں ہی قدر نہیں ہے۔ امثال نے ڈرائیو کرتے ہوئے بازل کے بازو پر تھپڑا مارا۔ وہ ابھی تمہیں جانتے نہیں ہیں، اس لیے، بازل نے جل کر کہا۔
तुम तो जलते ही रहना। वैसे आफीन साहब आप मुझे सिर्फ यले कह सकते हैं, अगर लाजमी मिस कहना है तो मिस अमसाल कह सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम अमसाल है, यले मेरा निक नेम है। ओके। आफीन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हरगिज नहीं आफीन साहब, इसके साथ फ्रैंक मत होइएगा, वरना ये आपकी मत मार देगी। बाजिल पीछे मुड़कर बोला, बेगैरत इंसान, आगे देख कर चलो, क्यों एक्सीडेंट करवाना है? अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है? अमसाल ने इसका मुंह दबोच कर सामने किया। जितना देख लिया काफी नहीं है क्या? अब चली जाओ, किसी और को भी देख लेने दो। बाजिल ने इसका हाथ झटका। तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। अमसाल ने इसको धक्का दिया। गाड़ी एकदम लड़खड़ाई और आफीन को अब समझ आई कि शहरियार दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं बेच रहा था। बेवकूफ औरत, मरवाना है क्या? तुम मुझे औरत कह रहे हो? अभी बमुश्किल 22 की होंगी। अमसाल इसे झिझोड़ते हुए चीखी। नहीं, मैंने बेवकूफ औरत कहा है, वो तुमने सुना नहीं शायद। बाजिल ने इसको वापस इसकी सीट पर धकेला। इन दोनों के उधम की वजह से गाड़ी कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। पीछे बैठा आफीन जलतू जलालतू का विर्द करना शुरू हो गया था। और ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है तुम्हारी जिसके बारे में मैं नहीं जानता? क्यों? शहरी और उदैत के ऑफिस में 40% की ओनर हूँ और तुम 30 के। मेरे पास डीजे खाला का दिया हुआ ढेर सारा जेवर भी है। इसके अलावा वो मेरे पास जैकेट, वॉचेस, मेरी बाइक और गाड़ियां भी हैं जिन पर तुम्हारी हर वक्त नीयत खराब रहती है। ओए! अचानक कुछ याद आने पर बाजिल ने यकदम ब्रेक लगाई। दोनों ने चूंकि सीट बेल्ट लगाए हुआ था, इसलिए इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता आफीन का सर ड्राइविंग सीट के पुश से जा टकराया। क्या तकलीफ है? आराम से गाड़ी नहीं चला सकते? अमसाल ने इसे घूरा। तुमने कुछ दिन पहले मेरी वॉच ली थी, वापस क्यों नहीं की? आफीन जो सर पर हाथ रखे ने देख रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। बाजिल की बात सुनकर तब किया। मतलब 20 सड़क अचानक ब्रेक सिर्फ अपनी घड़ी की वापसी का मुतालबा करने के लिए रोकी थी। एक तो हर बार इनके झगड़ों के जर्द में वही आ जाता था, ऊपर से फिर दोनों में से कोई अच्छे से पूछता भी नहीं था कि भाई तुम जिंदा भी हो या नहीं। वो एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर आया और बाजिल की साइड से दरवाजा खोलकर इसे बाहर आने को बोला। क्यों आफीन भाई, क्या हुआ? बादल ने मासूमियत से पूछा। आफीन तो इसके आफीन साहब से आफीन भाई का सफर सेकंडों में तय करने पर गश खाते खाते बचा। बाहर आओ, फिर बताता हूँ। आफीन ने इसी टून में कहा तो बाजिल बाहर निकला। चलो शाबाश, पीछे चलकर बैठो, ड्राइव मैं खुद करता हूँ। तुम लोगों के आसरे रहा तो वक्त से पहले ऊपर पहुंचा दोगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए बड़बड़ाया तो बादल मुंह बनाता जाकर पीछे बैठा। विजिट करने और वर्कर से बातचीत करने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद इन लोगों की वापसी हुई। इस बार भी आफीन ही ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद बाजिल अमसाल को मैसेज किया, जिसे पढ़कर उसने पीछे देखा तो उसने इशारा किया। जवाब में उसने कंधे उचका दिए। बार बार बजती टून सुनकर अमसाल ने मुड़कर इसे घूरा। खामोशी से ड्राइव करता आफीन इनके इशारे भी देख रहा था, लेकिन समझने से कासिर था कि चल क्या रहा है। दोस्त, आप हमसे दोस्ती करेंगे? कुछ देर तक इशारों किनारों में बातें करने के बाद अमसाल ने बोलते हुए मासूमियत की इंतहा कर दी। आफीन ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। हैरत की इंतहा थी कि इसे ये भी याद ना रहा वो रोड पर है और सामने से बाइक आ रही है। बाइक को नजदीक आता देखकर अमसाल ने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाया और ब्रेक पर मौजूद इसके पाँव पर पाँव रखा। ब्रेक लगने पर वो होश में आया। क्या हो गया आपको? अभी कुछ हो जाता तो? अमसाल ने इसे घूरा। तो आपको भी बात करते हुए ख्याल रखना चाहिए। अब हर किसी के दिल गर्दे आपकी तरह मजबूत नहीं होते। मुझ जैसे कमजोर दिल बंदे को अटैक भी आ सकता है। हाँ, आपने बताया नहीं। हमसे दोस्ती करेंगे? अमसाल ने दोबारा पूछा। आपकी दोस्ती मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस बात का अंदाजा तो हो गया है, फिर भी आप बताएं मुझे क्या करना होगा? इसकी आंखों से झलकती एक्साइटमेंट को आंखों के रास्ते दिल में उतारते हुए उसने कहा, पहले आप दोस्ती डन करें। अमसाल ने इसके सामने हाथ फैलाया। डन।
اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم سے دوستی کے کچھ اصول ہیں۔ اصول نمبر 1، دوستوں کی باتیں دوستوں میں ہی رہنی چاہیے، کیونکہ دوستوں کی پرائیویسی ہوتی ہے جس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں بازی؟ امثال نے سیٹوں کے درمیان سے نکلتے بازل کو دیکھا۔ ہاں بالکل، یہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے۔ نیکسٹ، آفرین نے کہا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ یہیں بھول جائیں گے اور شہریار بھائی کو سب اوکے کی رپورٹ دیں گے، بلکہ ہماری تعریف بھی کریں گے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں۔ بازل نے کہا تو آفرین سمجھا کہ اس سے دوستی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور میں ایسا نہ کروں تو اس نے مسکراہٹ دبائی تو آپ دوستی کے اصولوں کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھری۔ اوکے، باقی اصول ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی 22 سالہ لائف میں ہم نے پہلی بار ہم دونوں کے علاوہ کسی کو دوست بنایا ہے، اس لیے چیٹنگ کرنے کی غلطی نہیں کرنا، ورنہ دوستی پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ امثال نے انگلی اٹھا کر کہا۔ شیور، آفرین نے سر کو خم دیا۔ چلیں ہم سے دوستی کی خوشی میں لنچ کرتے ہیں اور پھر آئس کریم کھائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے، بازل نے کہا۔ اور ہاں، اگر بھائی پوچھیں تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینی ہے، پوچھیں نہیں، فون آ گیا ہے۔ آفرین نے اپنا فون اس کے سامنے کیا۔ کہیے شہریار صاحب، کیسے فون کیا؟ اس نے فون کان سے لگایا۔ کیسا رہا وزٹ؟ دوسری طرف سے شہریار کی آواز آئی۔ بہت اچھا، باقی کی تفصیل مل کر بتاؤں گا۔ صحیح، اور بچوں نے پریشان تو نہیں کیا؟ ارے نہیں شہریار صاحب، بچے بہت سویٹ ہیں، بالکل بھی تنگ نہیں کیا مجھے۔ آفرین کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ ہوتے ہوتے رہ جانے والا ایکسیڈنٹ گھوما۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ شہریار کی حیرت سوا پر تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم واپس آ رہے ہیں تو باقی کی باتیں مل کر لیں گے، خدا حافظ، آفرین نے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ بازل نے دوبارہ دونوں سیٹوں میں سے سر نکالا۔ پوچھ رہے تھے تنگ تو نہیں کیا بچوں نے؟ چلیں اب ہمارے لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں پاس ہی ایک ریسٹورینٹ ہے، کھانا کھاتے ہیں، امثال نے کہا تو آفرین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دیکھیں بھائی، ہمارا نا کھانا کھانے کا اپنا سٹائل ہے، اس لیے سوائے 3 لوگوں کے ہمارے ساتھ کھانا کوئی نہیں کھاتا۔ شہریار بھائی، عدید اور عادی، اگر آپ کو بھی شرمندگی کی محسوس ہو تو آپ الگ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، امثال کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اور دونوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ لگتا ہے تم دونوں سے دوستی واقعی ہی مجھے مہنگی پڑنے والی ہے۔ ان کو ایک دوسرے کے سامنے سے اٹھا کر کھاتا دیکھ کر آفرین بڑبڑایا۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ امثال نے کچن میں کھڑی سائرہ بیگم سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، پکوڑے بنا رہی ہوں۔ پھر سے چاکلیٹ نکالتی امثال کا ہاتھ تھما اس نے پلٹ کر سائرہ بیگم کی پشت کو دیکھا۔ ماما اب ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس آتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ بخار بھی نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکرا دی۔ پاگل ہو تم، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جو بھی ہوں، اب تو آپ پیدا کر چکی جناب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا گال چومتے ہوئے امثال نے پلیٹ سے پکوڑا اٹھایا۔ ویسے ماما سچ بتائیں، آپ کا موڈ کیوں اتنا خوشگوار ہے؟ کہیں مجھے آنکھ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیے بیٹھی؟ نہ بھائی، میں ایسی غلطی نہیں کر سکتی، ایک میں تمہیں آنکھ کر دوں کہ تو بدلے میں تمہارا باپ اور بھائی اپنا سب کچھ اٹھا کر تمہیں دے دیں گے، پھر فائدہ؟ انہوں نے ایک بڑی پلیٹ میں کافی سارے پکوڑے اور باؤل میں چٹنی ڈال کر اسے پکڑائے۔ ہاؤ سویٹ ماما، تھینک یو سو مچ۔ وہ پلیٹ پکڑتی کرسی گھسیٹ کر کھانے بیٹھ گئی۔ یہ جا کر سدرا کو دے آؤ۔ اس کو رغبت سے پکوڑے اٹھاتے دیکھ کر انہوں نے اس کی خوشی پر پانی پھیرا۔ پہلے مجھے تو کھانے دیں، اس کو دے آؤ، پھر آ کے کھا لینا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، پلیٹ کو کپڑے سے ڈھانک کر اسے تھما کر واپس کڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ برے برے منہ بناتی لے کر باہر نکلی۔ گیراج میں آ کر اس نے لالچی نظروں سے پلیٹ کو دیکھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کپڑا ہٹا کر ایک پکوڑا اٹھایا اور جلدی سے منہ میں ڈال لیا۔
गेट तक पहुंचे पहुंचते वो 3-4 पकोड़े खा चुकी थी। कितने मजे के लग रहे हैं, क्या हो जाता मामा जो आप मुझे पहले खाने को दे देती। सड़क क्रॉस करते हुए उसने सोचा। गर्मा गर्म पकोड़े, सायादार दरख्त, हाय कितना रोमांटिक है ना। थोड़े फासले पर लगे नीम के दरख्त को देखते हुए उसके कदम खुद ब खुद इस जानिब उठने लगे। लो ये लड़की, चटनी यहीं रख गई है। सारा बेगम पलटी तो बाउल मेज पर रखा देखा। सूबी ये लो, जाओ सिदरा बीबी को दे आओ, यले यहीं छोड़ गई। अरे सूबी क्या लाई है? वो हाथ में बाउल लिए घर में दाखिल हुई तो सिदरा ने पूछा, ये चटनी भिजवाई है सायरा बीबी ने। इसने बाउल इसकी तरफ बढ़ाया। चटनी क्यों? उसने हैरत से पूछा। वो इन्होंने पकोड़ों के लिए भिजवाई है। पकोड़े कहाँ हैं? सिदरा ने इसका दूसरा खाली हाथ देखा। अमसाल बीबी को दिए थे कि आपको दे आए। और अमसाल कहाँ है? उसने झुंझलाते हुए पूछा। पकोड़ों का सुनकर ही इसका दिल मचल गया था। वो तो जी काफी देर की लेकर निकली हुई हैं, पहुंची नहीं। उसने हैरत से पूछा कि ये सड़क ही तो क्रॉस करनी थी, कौन सा कहीं दूर जाना था जो अभी तक नहीं पहुंची। पास बैठे उदैद ने जोरदार कहके लगाया, तुम चटनी पर ही गुजारा कर लो, पकोड़े अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके होंगे। उदैद ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? सूबी की हैरत बरकरार थी। मतलब ये तुम्हारी अमसाल बीबी कहीं बैठकर वो पकोड़े खा चुकी हैं या खा रही होंगी। या अल्लाह यले, सिदरा का सारा जोश मानन पड़ा। वो ढीले अंदाज में बैठी। वाह, मजा आ गया। काश बाजी तुम घर पर होते। खैर अच्छा है, ख्वामखा शेयरिंग करनी पड़ती। नीम के दरख्त के नीचे बैठकर इसने तसल्ली से सारी प्लेट चटकी। अगर इनके साथ चाय होती ना तो मजा आ जाता। प्लेट में से चूरा इकट्ठा करके फांकती हुई खुद से ही बोली, तो चलो कोई नहीं, सिदरा आपू के हाथ से पी लूंगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वापस जाती सूबी की नजर इस पर पड़ी तो खाली प्लेट को देखकर उदैद की बात इसे सच होती नजर आई। दे आई, सारा बेगम ने इसे किचन में दाखिल होते देखकर कहा। चटनी तो पहुंच गई है मगर पकोड़े अभी तक नहीं पहुंचे और मुझे लगता है वो अब पहुंचेंगे भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? सायरा बेगम ने मुड़कर इसे देखा। वो जी सिदरा बीबी कह रही थी कि अभी अमसाल बीबी नहीं पहुंची और जब मैं वापस आ रही थी ना जी तो अमसाल बीबी साइड वाले नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी और प्लेट भी खाली थी। इसको आज वापस आने दो, इसकी हड्डियां मैं तोड़ूंगी। इन्होंने दांत पीसे। ये लो, जाके दे आओ इसे। इन्होंने प्लेट में कुछ पकोड़े डालकर इसको दिए। कहाँ जा रही हो? और ये क्या है? गेट के पास खड़ी खाली प्लेट का कोई बहाना सोचती अमसाल ने सूबी को देखकर पूछा। सायरा बीबी ने पकोड़े दिए हैं सिदरा बीबी के लिए। मैं लाई तो थी। उसने हैरानगी से पूछा कि इन्होंने दोबारा क्यों भिजवाए? हाँ मगर आपने मंजिल तक नहीं पहुंचाए ना। वो हंसी। मामा को कैसे पता चला? अमसाल ने आंखें फाड़ी। वो जी आप चटनी लाना भूल गई थी। मैं देने आई तो आपको वहां बैठकर खाता देखा और तुमने जाकर बता दिया। उसने इसको खा जाने वाली नजरों से घूरा। जी बीबी, उसने दांत दिखाए। निकलो यहाँ से। इसको बाजुओं से पकड़कर इसने गेट की तरफ इशारा किया। रुको, मामा ने क्या कहा था? अमसाल ने इसको पीछे से आवाज देकर रोका। वो कह रही थी कि आने दो, इसकी हड्डियां मैं तोड़ूंगी। ठीक है, अब जाओ। इसकी प्लेट से पकोड़ा उठाते हुए खाली प्लेट भी इसको पकड़ाई और खुद वापस हवेली की तरफ पलटी। शहरियार अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए इसको वाहिद जाने जाए पनाह रासिम शाह की नजर आई। सुनो, अंदर कौन कौन है? अमसाल ने मर्दाना खाने से बाहर निकलते मुलाजिम से पूछा। कोई नहीं है जी, बस घर के ही लोग बैठे हैं। ठीक है, जाओ, अमसाल कहती हुई अंदर आई। शाम का वक्त था तो तकरीबन सभी वहां इकट्ठे होकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। बाबा, उसने दरवाजे पर रुककर आवाज दी। आ जाओ बेटा, वहां क्यों रुक गई? राशिम शाह ने कहा तो वह चलती हुई इनके पास आई। क्या बात है? मेरे बच्चे की तबीयत तो ठीक है। इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसने अपना पास बिठाया। बाबा, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी। हम तो पहले भी कहते हैं गार्ड्स को लेकर जाया करो, मगर तुमने ही इनको मना कर दिया। नहीं ना, मुझे इस वक्त बाहर से नहीं घर के अंदर से खतरा है।
اس نے اپنا لٹکا منہ مزید لٹکایا۔ اس کی بات سمجھ کر سب نے ہلکا سا کہکے لگایا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ راسم شاہ نے ہنستے ہوئے اس کا سر چوما۔ ماما نے پکوڑے دیے تھے کہ سدرا آپی کو دے آؤں، مگر ان کی خوشبو مجھے لہک لہک کر دعوت دے رہی تھی۔ یہ کسی کو دینے کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے جب تم خود کھاؤ۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سارے کھا گئی۔ اب اگر میں اندر جاتی ہوں تو نقص امن کا شدید خدشہ ہے، اور میری ٹوٹ پھوٹ کا بھی، کیونکہ آپ کی بیوی واضح الفاظ میں میری ہڈیوں کی وہ دھمکی دے چکی ہیں۔ تم میرا سونا بیٹا جا کر بول دو بلی کھا گئی، ان کو کون سا پتا ہوگا؟ وہ صوبی کی بچی نے جا کر بتا دیا ہے۔ آپ ہی انصاف کریں، میں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے کھانے کو دیں پھر لے جاؤں گی، مگر میری بات نہیں مانی انہوں نے۔ میں کیا کرتی؟ اس نے سارا الزام سائرہ بیگم کے سر دھرا۔ کوئی نہیں، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب واپس جاؤ گی تو وہ بھول چکی ہوں گی، انہوں نے کہا تو وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اٹھے۔ امسال راسم شاہ سے لگی اندر آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ادھر آؤ، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے بلایا۔ نہیں ماما، سچی میں نے پکوڑے نہیں کھائے، وہ تو بلی کھا گئی، امسال نے جلدی سے کہا۔ میں نے کب پوچھا کہ کس نے کھائے ہیں؟ کیا مطلب، تم نے سدرا کو نہیں دیے؟ انہوں نے بھرپور بے خبری دکھائی۔ ہاں تو میں بتا رہی ہوں، آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ میں لے کر جا رہی تھی کہ ایک بلی میرے پاس آئی، کہتی کہ یلے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دے دو۔ جانتی ہیں میں کتنی نرم دل ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا اس لیے اسے دے دیا، اور اس نے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھائے ہیں نا؟ سائرہ بیگم نے اس کو ٹوکا۔ بالکل بالکل، اس نے سر ہلایا۔ کتنا اچھا کام کیا ہے میری بیٹی نے، یہاں آؤ، شاباش دو۔ نہیں، مجھے نہیں آپ کے پاس آنا، ہر بار ایسے ہی پیار سے پاس بلا کر مارتی ہیں۔ وہیں سے دے دے، امسال نے منہ بنایا۔ رہنے دیں، بلی نے جو کرنا تھا کر لیا، اب کیا فائدہ؟ قاسم شاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں ماموں، اس بلی نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، اس لیے کان کھینچنے تو بنتے ہیں، امار نے کہا۔ کیوں، تمہیں کب تنگ کیا؟ امسال نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سارا دن نیچے ہی تو مارتی ہو، میرا موڈ نہیں ہے لڑنے کا۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ راسم شاہ کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ اتنے دن سے کہاں تھے؟ ٹیبل سے عادل کی گن اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اتنے دن کا کیا مطلب؟ کل صبح گیا تھا اور آج واپس آ گیا ہوں۔ ہاں تو بتاؤ، کس گرل فرینڈ کے ساتھ تھے؟ کام سے گیا تھا یار، گرل فرینڈ کدھر سے آ گئی؟ عادل جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، مجھے میرے سورسز سے پتا چلا ہے کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ تھے۔ امسال نے اس کی جھنجھلاہٹ کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ یلے تنگ مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ دیکھا دیکھا کیسے مجھ سے بیزار ہو رہے ہو؟ اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ تم نے الٹے قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ الٹے قدم کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیسے تم اٹھا رہے ہو۔ امسال نے چیمبر نکال کر گولیاں چیک کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ اور تم یہ گن رکھو، چل جائے گی؟ نہیں چلتی، تم بتاؤ، اسے لنچ ڈنر کے علاوہ شاپنگ بھی کروائی ہے یا بس کھلا پلا کر گھر چھوڑا ہے؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی کل سے جس کے ساتھ تھے۔ کسی کے ساتھ نہیں تھا یار۔ عادل نے چڑھتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر شرارت دیکھ کر سر جھٹکا۔ سوہا کے ساتھ تھے نا؟ وہ ٹیبل پر رکھے گلاس کا نشانہ باندھتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ وہ دو لوگ اور بھی تھے۔ عادل نے جتایا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اسے پتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس کے سوال پر عادل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی کہ اس نے گلے پڑ جانا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اسے بتا دو۔ عادل نے اس کے چہرے سے شرارت کی چمک غائب ہوتے اور اس کی سنجیدگی رقم ہوتی دیکھی۔ کیسے بتاؤں؟ اب جا کر اسے کہوں کہ سنو سوہا، میں شادی شدہ ہوں؟ عادل نے موضوعی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اور سوہا کہنے کی ضرورت نہیں، انسپکٹر سوہا کہہ لینا یا پھر سسٹر۔ امسال نے کپ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ اوکے، اور کچھ؟ کیسی دکھتی ہے؟ امسال نے جگ اٹھا کر پانی واش روم میں جا کر گرایا اور کپ سے کچھ فاصلے پر لے جا کر
रखा। हाँ, यंग है, शक्ल सूरत की भी प्यारी है, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, आदिल ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। वो हाथ में पकड़ा ग्लास वहीं पटकती वो इसके पास आई। बताना पसंद करोगे कि इतनी बारीक बीनी से जायजा लेने की जरूरत क्यों पेश आई? इसके बाल मुठ्ठियों में जकड़ते हुए उसने चबा चबा कर कहा। इस अचानक पड़ी आफत पर वो बौखला कर रह गया। क्या कर रही हो तुम? ने खुद ही तो पूछा था। इसने अपने बाल छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। मैंने तुम्हें चेक करने के लिए बोला था। बताओ, क्यों देखा था इतनी गौर से? ओ यार, मैंने नहीं देखा था। कल यही सब अब्बास फोन पर अपनी वालिदा से बोल रहा था कि इसे इससे शादी करनी है। सही है। इसके बाद छोटी दोबारा ग्लास उठाकर जग के साथ सेट करने लगी। आजकल तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही नहीं पोजेसिव हो रही? हाँ, तुम शौहर हो मेरे, मेरा हक है। उसने बेनियाजी से कहा। फर्ज करो कल को मुझे कोई और पसंद आ जाती है, फिर क्या करोगी? क्योंकि मैं तो रुकने वाला नहीं, जाहिर है मोहब्बत हो गई तो शादी भी तो करूंगा। हाँ हाँ, मुझे कुछ करने की नौबत ही नहीं आएगी। जो करेंगे दादा जान, बाबा, खालू जान, शहरी भाई और ऐदी करेंगे। अमसाल ने जबरदस्त कहकर लगाया और वाकई तस्वीर में इतने सारे लोगों से जूते खाता देखकर वो झुर्झुरी लेकर रह गया। तुम्हें पता है, परसों मेरा और बाजी का एक नया दोस्त बना है। कौन अकल का अंधा है जो तुम दोनों से दोस्ती कर बैठा? आदिल ने हंसते हुए बोला। शहरी भाई के साथ बिजनेस डील हुई है। इनकी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक मिनट, कॉल आ रही है। इंस्पेक्टर अब्बास का फोन आता देखकर आदिल ने कहा और फोन अटेंड करता बाहर निकल गया। वो कंधे उचकाती गन उठाकर कप का निशाना लेने लगी। हाँ बोलो अब्बास। आदिल कॉरिडोर में खड़ा होकर फोन सुनने लगा। सर, आज से 4 दिन बाद ठीक शाम 4 बजे शिप पाकिस्तान आ रही है। चूंकि वो खुद को मशकूक जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए सिक्योरिटी का कोई खास अरेंजमेंट नहीं किया गया। फोन से अब्बास की आवाज भरी तो उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट छाई। और कुछ? वो टहलता टहलता कमरे से कुछ दूर खड़ा हुआ। नो सर। ओके, तुम नजर रखो, कोई खास बात पता चले तो कल कॉल कर लेना। खुदा हाफिज, औदिल ने कहते हुए फोन रख दिया। आफीन आलम, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो जेरे रब बड़बड़ाया। अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो वो चौंका। ये तो मेरे कमरे से है। ओ गॉड, ये लड़की! वो कमरे की तरफ भागा। आवाज सुनकर तमाम घर वाले भी ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। आदिल दरवाजा खोलकर अंदर आया तो अमसाल जग का निशाना ले रही थी। इसके देखते देखते उसने ट्रिगर दबाया। कांच छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में दूर दूर तक बिखरा था। उसने आगे बढ़कर इसके हाथ से पिस्टल झपटकर दूर फेंकी। क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये खेलने की चीज नहीं है। वो गुस्से से धड़ा तो अमसाल सहम कर पीछे हटी। दरवाजे पर खड़े लोगों की इसे सही सलामत देखकर जान में जान आई। अगर कहीं लग जाती तो? जानती हो ना क्या हो सकता था। मैं बस निशाना ले रही थी। इसे किसी आतिशफिशा की तरह भटता देखकर वो मुनमुनाए। शट अप! क्या समझती हो तुम? हर बात तुम्हारे लिए मजाक जैसी है। आदिल ने इसे बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ा। इसकी गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो करा कर रह गई। अच्छा बस करो, बच्ची है, गलती हो गई, खत्म करो बात को। मुस्तफी शाह ने इसकी रोनी सूरत देखकर इसे कहा और बाकी सबको चलने का इशारा किया। गलती हो गई? रियली बाबा जान, आप इसकी बेवकूफी को गलती कह रहे हैं? अगर कोई कांच का टुकड़ा कहीं लग जाता तो? वो अमसाल को घूरते हुए बोला। जो होना था हो गया, अब जाने दो। आइंदा नहीं करेगी। वो तीनों भाई अमान लोगों के साथ डेरे पर गए हुए थे। अगर इस सारे हंगामे में वो आ जाते और इसको यूं बरसता देख लेते तो एक और हंगामा बर्पा हो जाता। इसलिए इन्होंने इसको ठंडा करना चाहा। एक एक करके सब लोग वापस चले गए। किधर जा रही हो? इसको बाहर जाता देखकर उसने आवाज लगाई। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मेरा मीटर मत घुमाओ, चुपचाप आकर सो जाओ वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसने सख्ती से कहा। वो पैर पटकती बेड पर आई और कंबल खींचकर मुंह तक लेते हुए लेट गई। कब से रुके इसके आंसू बहने लगे। आदिल कमरे में इधर से उधर टहल कर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश करने लगा। रह रह कर इसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था। यही सोच सोच कर इसका दिमाग खराब हो रहा था कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से इसे कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। क्यों हर बात को इतना हल्का लेती हो मिसाल? क्यों नहीं समझती कि कुछ चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं?
اس کو کمبل میں منہ چھپائے دیکھ کر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تم اتنا قریب سے نشانہ لے رہی تھی، اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا کہیں لگ جاتا ہے یا پھر گولی کسی چیز سے ٹکرا کر پلٹ کر لگ جاتی تو اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ایسے بہت سے حادثات سننے کو ملتے ہیں۔ اپنی دھن میں بولتا وہ کمبل سے سوں سوں کی آواز آتی سن کر ٹھٹکا۔ تم رو رہی ہو یا لے؟ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو امسال کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر اس کا رہا سہا غصہ بھی جاتا رہا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ جواب تو دو، رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ اس کو دوبارہ سے لیٹے دیکھ کر اس نے کہا، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس نے منہ بسوڑا۔ ٹھیک ہے نہ کرو، مگر رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ تم نے مجھے سب کے سامنے اتنی زور زور سے ڈانٹا، اکیلے میں چاہے جتنا بھی ڈانٹ لیتے میں مائنڈ نہیں کرتی۔ سوری، تمہیں یوں قریب سے گولی چلاتے دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ تم رونا تو بند کرو نا، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا۔ ایک بات تو طے تھی، چاہے غلطی اسی کی ہو یا نہ ہو، سوری عادل کو ہی بولنا ہوتی تھی۔ میرا گلاس ابھی رہتا ہے۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گلاس کو دیکھا۔ یلے تم اس کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ کیا کہے، مطلب اس کی اتنی گرج برج کے باوجود بھی اس کو گلاس بچ جانے کا غم تھا۔ تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کو کھلی کھڑکی کی طرف دیکھتا پا کر امسال نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں یہاں سے چھلانگ لگا ہی دوں، کم از کم پاگل ہونے سے تو بچ جاؤں گا۔ اس نے چبا چبا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تنگ آ گئے ہو نا مجھ سے؟ جانتی تھی میں تم بھی سب کی طرح تنگ آ جاؤ گے۔ میں اب کبھی بات نہیں کروں گی، صبح ہوتے ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے تمہارا سکون برباد کیا ہوا ہے نا، تو رہنا اکیلے سکون سے، کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کے محاورے پر پورا پورا عمل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کمبل چھینا اور اس کی طرف پش کر کے لیٹ گئی۔ یلے اس کی باتیں سن کر وہ گنگ ہوا۔ کیا کہا؟ میں کہ چلی جاؤ گی؟ ذرا اپنی شکل دکھاؤ مجھے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے گھوم کر اس طرف آیا۔ مجھ سے بات مت کرو ورنہ میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگ جاؤں گی، وہ کمبل میں سے ہی کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے رو لو، گھر والے تم سے ہی پوچھیں گے کیوں شور مچایا ہوا ہے۔ اس نے بیڈ قرآن سے ٹیک لگائی۔ ہاں تو میں ان سے کہہ دوں گی تم نے مجھے بہت زور سے مارا ہے۔ امسال کے پاس جواب تیار تھا۔ تم واقعی کسی دن مجھ سے مار کھاؤ لوگی۔ عادل نے اسے گھورا۔ غلط فہمی۔ امسال نے ذرا سا منہ نکال کر اسے چڑھایا۔ میں صبح عادی کو بتاؤں گی تم نے مجھے مارا ہے۔ اور یار یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ ہیں، کچھ مت بتانا، وہ ذرا لحاظ نہیں کرتا، جو ہاتھ میں آئے چیز دے مارتا ہے۔ اب اپنے سالے سے پٹتا اچھا لگوں گا؟ عادل نے بیچارگی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو کمرے میں امسال کی ہنسی گونجی۔ اس کا موڈ بحال ہوتا دیکھ کر وہ بھی مسکرایا۔ آپ سب کے پاس اتنے پیسے ہیں، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ کسی کو چاہیے تو نہیں؟ امسال نے سرسری انداز میں بولا۔ ہمارے حق حلال کے پیسے ہیں، کوئی مال غنیمت نہیں جو ہر غیرے کو دیتے پھرے۔ صادم نے اپنے تئیں اس کی طبیعت صاف کی۔ تم دفع کرو انہیں، کتنے پیسے چاہیے؟ عدید نے صادم کو گھوری دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح، ہم نے تو سوچا تھا کہ نیک کام میں آپ سب کو بھی شریک کر لیں گے، لیکن لگتا ہے تم لوگوں نے اپنے گناہ بخشوانے ہی نہیں، ہمیں اسپانسر کرنے کے لیے ہمارے بھائی ہی کافی ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کیوں بازی؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، خیر ہم اپنے بھائیوں سے لے لیں گے۔ بازل نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تم دونوں پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا لازمی اس کی تائید کرتا ہے، امان جل کے بولا۔ چھوڑو انہیں، مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ ذریعہ نے کہا۔ کم سے کم بھی 4-5 کروڑ کا بجٹ ہے، بازل نے کہا۔ کہاں لگانا ہے اتنا بجٹ؟ وہ بھائی ہم گاؤں کا گرلز اسکول پرائمری سے ایٹ لیسٹ انٹر تک کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، اس کی بات سن کر سب ہی سنجیدہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، مگر گاؤں کے لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے بچوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر، ذریعہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بات کی بات ہے، ایک بار عمارت تعمیر ہو جائے اور باقی فیسلٹیز مہیا ہو جائیں تو لوگوں کو بھی قائل کر ہی لیں گے۔ اب اگر ان لوگوں سے کہیں گے
تو وہ ایک ہی نقطہ سامنے رکھیں گے کہ اسکول ہی نہیں ہے تو بچیاں پڑھیں کہاں۔ امثال نے کہا، یہ بجٹ جو تم لوگ بتا رہے ہو بہت کم ہے۔ بلڈنگ تعمیر ہوگی، اس کے سامان اور مزدوری کا خرچہ، پھر اسکول کی سہولیات، بجلی، پانی، اور سب سے بڑھ کر اسکول کے لیے زمین کی ضرورت ہوگی۔ دریاب نے ہلکا پھلکا حساب لگایا۔ زمین تو ہمیں یاد ہی نہیں تھی، بیت وقت ان دونوں کے منہ سے نکلا۔ تو پھر اسکول ہوا میں تعمیر کرنا ہے؟ امار نے سر جھٹکا۔ کل ہم لوگ پرانے اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے بائیں سائڈ اور بیک پر زمین خالی پڑی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ امثال نے پوچھا۔ ہماری ہے، ذریعہ نے کہا۔ اور ہم میں سے نام کس کے ہے؟ آف کورس شاہ بابا کے۔ اب ان سے لینا ہمارا کام ہے، امثال ہنستے ہوئے بولی۔ اوکے، ایسا کرو، کل ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں، تم دونوں پریزنٹیشن دے دینا اور اس سے پہلے شاہ بابا سے بات کر کے زمین کا فائنل کر لو۔ اور ہاں، کل 4 بجے تک کا ٹائم ہے تم دونوں کے پاس۔ مقررہ ٹائم پر اپنی پوری تیاری کے ساتھ میرے آفس کی میٹنگ روم میں موجود ہو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، کام کے دوران کسی قسم کی شرارت، کوئی امیچور بیہیویئر برداشت نہیں ہوگا، ورنہ یہ پروجیکٹ ڈسٹ بن میں گیا، سمجھنا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ زریاب نے سنجیدگی سے کہا تو دونوں نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ نہیں لالا، بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ان دونوں نے ایسی فرما برداری سے سر ہلایا ہے، کچھ نہ کچھ برا ہی کیا ہے، امان نے کہا۔ تو اس صورت میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ایٹ لیسٹ میں تو نہیں اپروو کروں گا، کیونکہ شاہ انڈسٹریز میں غیر ذمہ دار، لاپرواہ اور امیچور لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اچھا نا، ہم کچھ نہیں کریں گے پکا، امثال نے شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی۔ تمہارے لیے ہی اچھا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ توبہ ہے، بندہ کسی کا محتاج نہ ہو جائے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بازو کو لے کر اٹھ گئی۔ شام تک دونوں مل کر پریزنٹیشن تیار کر چکے تھے اور اب ایک دوسرے کو پریزنٹ کر کے دکھا رہے تھے۔ ملازمہ کو انہوں نے کہا رکھا تھا کہ جیسے ہی مصطفی شاہ آئیں ان کو بتا دیں۔ ان کے باہر ڈیرے پر کچھ مہمان آ گئے تو ان کو آتے آتے رات کے 8 بج گئے۔ ملازمہ نے ان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر ہال میں آئے جہاں مصطفی شاہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ان کے دائیں بائیں جا کر بیٹھ گئے۔ بوا، دادا جانی کے لیے چائے لائیں؟ بلکہ رہنے دیں، آج اپنے دادا جانی کے لیے چائے میں خود لاتی ہوں۔ امسا سوکی سی سپیڈ سے اٹھ کر کچن میں گئی۔ مصطفی شاہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچن میں ثانیہ دریاب کے لیے چائے بنا کر کپ میں ڈال رہی تھی۔ ثانی، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ سائن کے لیے، اس نے پین سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب امثال اس کے سامنے کپ اٹھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ تم حضرہ ڈارلنگ کے سائن کے لیے دے دو، اپنے کے لیے اور بنا لو۔ اس سے پہلے وہ احتجاج کرتی، وہ کب لے کر جا چکی تھی۔ یہ لے، اسی دن میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ باقیوں کی طرح اس کے دل نے بھی خواہش کی تھی، مگر کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، انہیں ادھورا ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ لے دادا جان، گرم گرم چائے پئیں اور تھکان کو دور بھگائیں۔ امثال نے انہیں کب پکڑایا، بازر ان کا کندھا دبانے میں مصروف تھا۔ حضرت شاہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے چپ چاپ بیٹھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کتنا زیادہ تھک گئے ہیں، ہے نا بازی؟ ہاں بالکل، ان کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت کام کیا ہے انہوں نے۔ بازل نے بھی اپنا فرض سمجھ کر تائید کی۔ آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کریں دادا جانی، آپ کی بھلا کوئی عمر ہے کام کرنے کی؟ امثال نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ نہیں پتر، تم نے نہیں کہا، ہماری تو اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کچھ ایسا کہا ہو تم نے۔ مصطفی شاہ نے سوچتے ہوئے بولے تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ صبح ہم لوگ دادا جانی کے ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گے۔ جب سے آئے ہیں ہم لوگ یہی پگڑی، یہی سوٹ اور یہی جوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں یہ لے؟ بازل نے ان کا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ہم صبح چلتے ہیں۔ امثال نے ان کو دیکھا۔ صحیح کہا، واقعی میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے، ایک تم لوگ ہی تو ہو جن کو میری فکر ہے، مگر اگلے ایک ہفتے تک میں نا بہت مصروف ہوں۔ تم جانتے ہو نا کہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں جا نہیں سکوں گا۔ میرے لیے بھی تم ہی شاپنگ کر لینا، انہوں نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔
تو ان کی شروع کی بات سن کر جو وہ پرجوش ہوئے تھے آخر پر بجھ کر رہ گئے۔ کھانا کھائیں گے؟ امثال نے پوچھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، ویسے بھی میں باہر مہمانوں کے ساتھ کھا چکا ہوں۔ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا اس لیے آہستہ آہستہ سبھی ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں دبا دیتی ہوں، امثال نے جھٹ ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ان کا سر دباتا ہوں، تم جا کر آئس کریم لے کر آؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں پتر، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو میں ہوں نا، میں دبا دیتی ہوں۔ اپنی رو میں بولتی امثال نے ان کی توقع کے عین مطابق انہیں آفر کی۔ حاجرہ شاہ تو کسی طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر گئیں، مگر قاسم شاہ کے کہکے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ قاسم شاہ نے دونوں کو یوں ان کے ارد گرد بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ابھی کمرے سے آئے تھے، اس لیے یہاں کی صورتحال سے ناواقف تھے۔ ویسے بھی جہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوتا یہ سوال لازمی پوچھا جاتا۔ اب تو خیر ہے وہ دونوں موجود تھے۔ تمہارے بچوں کو مجھ سے کوئی کام ہے، اس لیے گھیرے بیٹھے ہیں، ابھی تک خوشامدیں کرنے کے ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ مدعا بیان نہیں کیا، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مردوں میں ینگ پارٹی چونکہ ان کا مدعا بڑی اچھی طرح جانتی تھی اور یہ بھی جانتے تھے کہ کامیاب بھی ٹھہریں گے، اس لیے وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ہاں بھائی، کیا کام ہے؟ جلدی سے بولو۔ بقول تم دونوں کے کہ میرے چہرے سے ہی تھکن عیاں ہو رہی ہے، تو پھر مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ وہ دادا جانی، ہمیں نا آپ سے تھوڑی سی زمین لینی ہے، امثال نے معصومیت سے کہا۔ کہاں سے اور کیا کرنی ہے؟ جو اسکول کے ساتھ ہے وہ والی چاہیے، اسی اسکول کی تو صحیح کرنی ہے، وہ تو نہیں مل سکتی۔ انہوں نے انکار کیا تو امثال کا رنگ اڑا۔ کیوں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میری زمین ہے، میری مرضی دوں یا نہیں، ویسے بھی میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ سرکاری کاموں کے لیے اپنی ملکیت ضائع کروں، انہوں نے روبدار آواز میں کہا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں بچی کو؟ حضرت شاہ نے اس کو پلکیں جھپکا کر آنسو چھپاتے دیکھ کر کہا۔ اس میں تنگ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں بھائی، میں نہیں دے رہا، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح میری لاڈو، تو یہاں میرے پاس آ، انہوں نے بائیں پھیلائیں اور تو امثال جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ انہوں نے اس کو بے اختیار سینے سے لگایا۔ امید تو بازل کو بھی نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کو منع کر دیں گے، اس لیے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ان چاروں کا اٹھنے کا پروگرام نہ پا کر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی جگہ سنبھل چکے تھے۔ تو دل چھوٹا مت کر، یہ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری دادی ابھی زندہ ہے اور کئی مروبوں کی مالک بھی ہیں، تجھے جتنی لینی ہے لے لو، بول کتنی چاہیے؟ اس کے بعد سہلاتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے شیر کتنے بہادر ہیں، مگر یہ تو بہت چھوٹے دل کے مالک نکلا، مصطفی شاہ نے کہہ لگایا۔ میرا جھیلا پتر، میں مذاق کر رہا تھا، یہ سب تم لوگوں کا ہی تو ہے، اس کا جو بھی کرو، میں نے بھلا کیا کرنا ہے؟ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، انہوں نے امثال کو پاس بلایا۔ مجھے نہیں آنا، آپ نے میرا دل توڑا ہے، میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں، میں نہیں بولتی آپ سے، اس نے منہ بسورا۔ دیکھ لو، تم لوگوں کو مجھ سے کام ہے، رکھیں اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، میں اپنی دادو سے لے لوں گی، تمہارے معیار کے عین مطابق صرف مجھ سے ہی مل سکتی ہے، ان کی تو گاؤں کی حدود سے بھی باہر ہے، اس کا کیا کرو گے؟ چلیں، آپ ضد کر رہے ہیں تو لائیں دیں، امثال نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ کوئی ٹافی تو ہے نہیں جو میں تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا، کب تک چاہیے مجھے بتا دو، میں کاغذات بنوا لوں گا۔ بس 1-2 دن تک کا ٹائم ہے، ذریعہ بھائی نے کل 4 بجے میٹنگ کا ٹائم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کام شروع کر دو، باقی میں دیکھ لوں گا، مصطفی شاہ نے کہا۔ دادا جانی، ایک بات اور، جب بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی نا تو آپ نے اس گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ کی بات تو سب ہی سنیں گے۔ ٹھیک ہے پتر، میں کر لوں گا بات، اور کچھ نہیں؟ تھینک یو سو مچ، وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ جیتی رہو، خوش رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ دوسرے دن وہ دونوں ان سب سے پہلے میٹنگ روم میں موجود تھے۔ بازل نے بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی،
जबकि अमसाल ने ब्लैक शलवार कमीज पर हिजाब करके सलीके से दुपट्टा कंधों पर फैला रखा था। गो के प्रोफेशनली इनकी ये पहली प्रेजेंटेशन थी, मगर यूनी में इन्हें सिखाया गया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मवाद का अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट करने वाले का ज़ाहिरी हुलिया, ड्रेसिंग सेंस और स्पीकिंग स्टाइल बहुत मायने रखता है। जिस तरह कल इन्हें ज़रियाब ने वार्निंग दी थी, इसके बाद इन्होंने संजीदगी से खुद को प्रूव करने के बारे में सोचा। वो जानते थे कि अगर कोई और ना भी इन्हें फाइनेंस करे, शहरियार और अदा ज़रूर करेंगे, मगर इन्हें खुद को साबित करना था। सो वो पूरी तैयारी के साथ 15 मिनट पहले ही मीटिंग रूम में पहुंच गए। यार देख ले शहरी, मैंने 4 बजे का टाइम दिया था और 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, मगर ये दोनों अभी तक नहीं आए, जरियाब ने शिकायत की। आ तो जाना चाहिए था। काफी देर पहले मेरी इनसे बात हुई थी, तब कह रहे थे कि निकलने लगे हैं। सर आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। जरियाब की सिक्योरिटी अंदर आई। अमसार और बाजिल अभी तक नहीं पहुंचे। जरियाब ने टाइम देखते हुए कहा, सर इनको तो 15 मिनट हो गए हैं मीटिंग रूम में आपका इंतजार करते हुए। तो कम से कम आप इन्फॉर्म तो कर देती हमें। जरियाब इसे घूरते हुए उठा। वो लोग मीटिंग रूम में दाखिल हुए तो वो दोनों लैपटॉप पर झुके कुछ देख रहे थे। आज के बाद ये किसी को भी मेच्योरिटी और जिम्मेदारी का दर्ज देने से तौबा करके ही यहाँ से जाएंगे। इनको फुल फॉर्म में देखकर उदैद ने शहरियार के कान में सरगोशी की। बड़ों में इनके साथ सिर्फ आसिम शाह थे। अगर तुम लोग आ ही गए थे तो ऑफिस में आकर बता देते। जरियाब ने बैठते हुए कहा। मिस्टर जरिया, आपने जगह और टाइम फिक्स करते हुए मीटिंग रूम का बताया था, बादल ने संजीदगी से कहा। तो इन दोनों भाइयों की मुस्कुराहट गहरी हुई। आप लोग 10 मिनट लेट हैं। मिस्टर जरिया, शाह इंडस्ट्रीज के ओनर से ऐसी गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं कर रहे थे। वक्त की पाबंदी करना सीखें, वरना कंपटीशन की इस दौर में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अमसाल ने लैपटॉप दीवार पर लगी एलईडी से कनेक्ट करते बाजिल से दो गुनी संजीदगी दिखाई। ज़ियाद ने हैरत से सर उठाकर इन आफतों को देखा जो एक दूसरे से बढ़कर अफलातून बने खड़े थे। शहरियार की हंसी छूटते छूटते रह गई। इनका ज़रियाब की बात इसी को लौटाते देखकर अमान मुस्कुराया। क्या बात है मिस्टर अमान, हमने कोई जोक तो नहीं सुनाया जो आप मुस्कुरा रहे हैं। मीटिंग रूम में बैठे हैं, सो बी प्रोफेशनल, बाजिल ने कहा। अगर आपकी हैरत खत्म हो गई हो तो स्टार्ट करें। अमसाल ने ज़रियाब के इन्हें आंखें फाड़कर देखने पर चोट की। श्योर, उसने कहा। वो दोनों बारी बारी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने लगे, एक एक पॉइंट को वो तफसील मगर जामे डिस्कस कर रहे थे। इन दोनों की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के स्टाइल और वे ऑफ टॉकिंग से वहां बैठे सभी नफूस मुतासर हुए थे। एनी क्वेश्चंस? आखिर में अमसाल इन सबको देखते हुए बोली। यस, दरियाप ने कहा। जिस जमीन पर स्कूल बन रहे हैं वो सरकारी नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कल को कोई इशू भी खड़ा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आपको इनकार कर देते हैं। तो इस सूरत में आप क्या करेंगी, इस पॉइंट की वजाहत करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम लोग बाकायदा कानूनी तरीके से ज़मीन ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद वो किसी एक की ज़ाती नहीं होगी, बल्कि पूरे गांव की मुश्तरका मलकियत होगी, जिस पर गांव के मुहाजिरीन के दस्तखत होंगे। अमसाल ने ठहरे अंदाज में कहा। आसिम शाह पेंसिल मुंह में रखे कुर्सी से टेक लगाए बैठे थे। आप ये प्रोजेक्ट मिस्टर शहरियार को हैंड ओवर कर रहे हैं, वजह जान सकते हैं कि ऐसा क्यों, या फिर महज इसलिए कि आपकी फैमिली है। सादिम ने सवाल उठाया। वो शायद इनको लाजवाब करने के ठाने हुए था। बाजिल, मिस्टर सादिम को मुतमईन करो। अमसाल ने पानी का गिलास उठाकर मुंह में लगाया। जब आप कोई प्रोजेक्ट, स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, किसी के हवाले करते हो तो इसकी रेपुटेशन, पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिल्डिंग चाहे कोई भी हो, बहुत से लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं, और ये तो फिर स्कूल की इमारत है, इसलिए हम कम अज़ कम मासूम बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो हमने इनके अब तक के तमाम प्रोजेक्ट्स के फीडबैक चेक किए हैं, और कहीं से भी किसी भी किस्म की शिकायत या नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाकर हमने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलना चाहिए। मजीद अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रोवाइड किया जा सकता है। बादल ने पास पड़ी फाइल उठाकर सादिम की तरफ बढ़ाई। एनीवेज, उसने सब पर नजर दौड़ाई। आई एम इम्प्रेस्ड, आसिम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। शहरियार और उदैद के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट थी।
انہوں نے سب کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا، ان کا مان غرور فخر سلامت رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر باری باری دونوں کو گلے لگایا۔ پراؤڈ آف یو، تھینک یو بھائی، امسال مسکراتے ہوئے ذریعہ کی جانب پلٹی۔ تو مسٹر شاہ کیا خیال ہے؟ ڈن۔ اس نے اٹھ کر دونوں سے ہاتھ ملایا۔ کانٹریکٹ کے حساب سے بلڈنگ سے لے کر فرنیچر اور دیگر لوازمات پر جو بھی لاگت آئے وہ یہاں موجود سبھی افراد کو برابر میں تقسیم کیا جائے گا، اور سپروائز امثال اور بادل کو کرنا تھا۔ سب سے پہلے عاصم شاہ نے اور پھر باری باری باقیوں نے دستخط کیے۔ عاصم شاہ کو کسی کام سے جانا تھا تو اس لیے وہ فوری نکل گئے۔ مسٹر ذریعہ، آپ ایک جگہ دستخط کرنا بھول گئے ہیں۔ بادل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ خیال کیا کیجیے گا مسٹر ذریعہ، آپ کی یہ لاپرواہی کسی بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ کافی میچیور بیہیویئر ہے آپ کا۔ امثال اس کے ہاتھ سے دستخط شدہ فائل پکڑتے ہوئے بولی۔ تم لوگ بھول نہیں سکتے، غلطی سے کہہ بیٹھا ہوں، معاف کر دو مجھے، ذریعہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مسٹر ذریعہ، آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کو بزنس میں پروفیشنل لوگ پسند ہیں، سو بی پروفیشنل۔ بازل نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا۔ او یار، بکواس کی تھی میں نے، بول رہا ہوں نا، معاف کر دو، تم لوگوں کی یہ میچورٹی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بلیو یو، بازل بزرگوں کی طرح ان کا کندھا تھپتھپا کر امسال کو لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ مزہ آ گیا قسم سے، باہر نکل کر دونوں نے زوردار قسم کا کہکہ لگایا۔ ہاں یا دوسروں کو چڑھانے کا ایک نیا طریقہ ہاتھ لگا ہے، انہی کی باتیں اچھے سے پک کر کے انہی کو لوٹا دو۔ امثال ہنستے ہوئے بولے، بس آج سے اگر کسی نے ہمیں امیچورٹی کا تانا دیا نا تو اس کو اپنی امیچورٹی سے ماریں گے۔ واصل نے کہا۔ وہ دونوں ذریعہ کے آفس کا دروازہ کھول کر آ بیٹھے۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے وہ کھانے کا آرڈر دے کر گئے تھے اور ذریعہ آپ کی سیکریٹری سے کہا کہ ان کے آنے تک وہ سب چیزیں لا کر اس کے آفس میں رکھیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی فتنے ہیں جو لوگوں کا ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے بعد ساتم نے کہا، اگر یہ لوگ اسی سنجیدگی سے کام کرتے رہے تو مجھے یقین ہے بہت کم وقت میں بزنس ٹائکون بن سکتے ہیں۔ ذریعہ اچھا خاصا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ ہو ہی نہ جائیں سنجیدہ، یہ 15-20 منٹ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ تم سے کس نے کہا امان کے کنٹرول کیا ہوا تھا؟ ساتھ ساتھ تم لوگوں کو نہایت ہی عزت سے بےعزت کر تو رہے تھے۔ ساتم ہنستے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں کو سنجیدہ برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد ایٹ لیسٹ میں تو ان کو نہیں ٹوکنے والا۔ ذریعہ اٹھتے ہوئے بولا، آ جاؤ تم لوگوں کو اچھی سی چائے پلاتا ہوں۔ ذریعہ باہر نکلتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی پروفیشنلزم بس یہیں تک تھی؟ وہ اپنے آفس میں آیا تو بازل اس کی چیئر پر جبکہ امثال ٹیبل پر بیٹھی برگر اور فرائز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ ہاں تو آپ نے میٹنگ میں کوئی ہنگامہ نہ کرنے کا پرومس لیا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ امثال کہتے ہوئے 2 برگر اٹھا کر نیچے اتری، ایک ادیت کو دیا اور دوسرا شہریار کو۔ ہم لوگ بھی یہی ہیں۔ اس کو واپس بیٹھا دیکھ کر امان نے کہا، اچھا مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہو؟ امثال نے موضوعی حیرت دکھائی۔ بس رہنے دو، ہمیں پتہ چل گیا جتنا تمہیں ہمارا خیال ہے، ویسے تو بہت بھائی بھائی کرتے ہو اور اب صرف اپنے سگے بھائی یاد رہے۔ اچھا اچھا، رو کیوں رہے ہیں، یہ لیں۔ امثال نے پاس پڑا شاپر اٹھا کر انہیں دیا۔ تم دونوں کے لیے میرے پاس آفر ہے، ذریعہ نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تم لوگ اگر چاہو تو میرے آفس میں کام کر سکتے ہو، ذریعہ نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر یک زبان ہو کر بولے، ریجیکٹ۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بہت ساری فیسلٹیز دے سکتا ہوں، گھر، گاڑی، اچھی تنخواہ، سال میں ایک بار آؤٹ آف کنٹری ٹرپ اور تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے پروموشن۔ دیکھیں بھائی، یہ سب ہمیں عدید اور بھائی کے آفس میں بھی میسر ہے۔ انفیکٹ ان سب سہولیات کے ساتھ ہم پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنا سب کچھ چھوڑ کر قید میں آ جائے، اور پھر ہمیں کسی کا روب لینے کی عادت نہیں ہے۔ بازل نے کہا، آپ ہمیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ امثال ہاتھ چھڑاتے ہوئے اٹھی۔ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اوکے بھائی، ہم گھر جا رہے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، بہت کام کیا ہے، اب جا کر ایک لمبی سی ریسٹ لینی ہے۔ چلو بازی۔ امثال دروازہ کھول کر باہر نکلنے کو تھی جب کچھ یاد آنے پر واپس مڑی۔ بھائی اپنا والیٹ دیں، اس نے شہریار سے کہا تو اس نے والیٹ نکال کر اسے پکڑایا۔ ایدی تم بھی دو۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ گھر آ کر لے لیجیے گا، تب تک یہ ہمارے پاس سیو رہیں گے۔ دونوں باہر آئے تو ریسیپشنسٹ پر بیٹھے ایک آدمی کو ذریعہ کی سیکورٹی کے حوالے کیا۔
اور اسے کہا کہ اسے زریاب کے پاس لے جائیں، ساتھ میں اسے چٹ بھی تھمائی کہ اسے دے دیا دے دینا۔ وہ اسے لے کر اندر آئی۔ سر، ان کو پیمنٹ کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ زریاب نے پوچھا۔ میم اور سر نے کھانا منگوایا تھا اور کہا کہ بل آپ پے کریں گے۔ اتنا ہے؟ زریاب نے والیٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ سر، 15,000۔ اس لڑکے نے کہا تو پیسے نکالتے زریاب کو جھٹکا لگا۔ واٹ؟ 15,000؟ ذرا سے کھانے کے اتنے پیسے؟ کیا پیرس سے لائے تھے؟ جناب، کھانا صرف یہاں ہی نہیں ڈیلیور ہوا، اس ایڈریس پر بھی بھجوایا گیا ہے۔ اس نے ایک چٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ ایڈریس شاہ ہاؤس کا تھا۔ آج کی میٹنگ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ کلستے ہوئے اس نے اسے پیسے تھمائے۔ باس، میم نے یہ آپ کے لیے دی تھی۔ سیکرٹری نے ایک پرچی اس کو دی۔ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی طالب، ٹوئنس۔ کتنے تیز ہیں تم دونوں! سے والٹ لے گئے اور مجھے پھنسا دیا۔ تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا جاب آفر کرنے کا؟ ادید ہنستے ہوئے بولا۔ یہ تم لوگوں کے آفس میں بھی ایسا ہی ادھم مچاتے ہیں؟ اپنے آفس میں بکھرے ریپرز اور خالی ڈبے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ تمہاری سوچ ہے، شہریار ہنسا۔ اور تم دونوں کی ہمت، صادم نے لقمہ دیا۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی برائیاں کر رہے ہو، شہریار نے موضوع غصہ سے کہا۔ ہماری کیا مجال جو ہم ان فتنوں کی شان میں کوئی گستاخی کریں؟ بہت برا بدلہ لیتے ہیں، ابھی زریاب کی ہی مثال لے لو، صادم نے کہا۔ تو ایک بار پھر ان کی سنجیدگی یاد کر کے سب ہنس دیے۔